سلیمان کو خیال آیا کہ وہ ملکہ ہے، ملکہ سبا ہے، میں جب وہ میرے دربار میں آئیں گی تو میں ان کو نیچے عام لوگوں کی طرح نہیں بٹھاؤں گا، بلکہ ان کو ان کی شان کے مطابق بٹھاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان نے جب یہ بٹھانا، شان کے مطابق بٹھانے کا خیال آیا تو پھر خیال آیا کہ بھئی کیوں نہ انہی کا تخت منگا لیا جائے، اور اب وہ داخل ہونے والی ہے 5 منٹ میں، اور ان کا تخت ہے 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر، اور یہاں حضرت سلیمان کو خیال آ رہا تخت منگا لیں گے۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، مگر حضرت سلیمان کو خیال آیا، اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کوئی مجبور بندے نہیں ہیں، یہ محبوب بندے ہیں، خیال ان کا ہوتا ہے، کرم ان کا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان کو خیال آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کر دیا، درباری بیٹھے ہوئے تھے، وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ان وزراء میں جنات بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، صالحین بھی تھے، متقی پرہیزگار بھی تھے، بڑے بڑے پہلوان بھی تھے۔ حضرت سلیمان نے اس دربار میں کہا، ہے کوئی تم میں سے ایسا شخص جو حضرت بلقیس کے میرے دربار میں داخل ہونے سے پہلے ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے وہ لے آ کر دے دے؟ جیسے ہی سننا تھا ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ، اب ذرا زور سے بولو۔ آج جن کا بھی تعارف دیکھ لو تم لوگ قرآن کے حوالے سے، جن اٹھ کے کھڑے ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان کرتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین۔ جن کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کو وہ تخت لے آ کر دوں گا، بس آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی دیر میں؟ آپ کے جگہ پہ نہیں، جگہ پہ اٹھنے سے پہلے، آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ سے پہلے۔ اب ایک صاحب کو میں بولا میاں پانی لا کے دیو، تو ایک صاحب بولے مولانا آپ کے اٹھنے سے پہلے لا لے تو۔ تو اب میں کب اٹھنے والا ہوں؟ بیان ختم ہونے کے بعد بھائی، سمجھ رہے بات؟ بیان ختم ہونے سے پہلے، مطلب اب میرے کو آدھا گھنٹہ ہو گیا بیان کر کے اور آدھا گھنٹہ کرنے والا ہوں، تو مطلب پانی لانے کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت مانگا بیچارہ۔ نہیں سمجھے تم لوگ؟ ارے سمجھ گئے تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ پانی مانگا، میں بولے مولانا آپ کے اٹھنے سے پہلے لاتا ہوں، اب میں بیان اور آدھا گھنٹہ کرنے والا ہوں تو آدھے گھنٹے سے پہلے لاتا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو حضرت سلیمان کا معاملہ ایسا تھا، جب آپ اپنے دربار میں بیٹھ جاتے تھے مسند ذیشان پر تو شام میں اٹھتے تھے، شام میں اٹھتے تھے، تو کیا بولا جن آپ کے اٹھنے سے پہلے، مطلب جب آپ شام کو اٹھیں گے نا سرکار اس سے پہلے وہ تخت لا کے دے دو، یہ مطلب تھا اس کا۔ تو حضرت فرمایا کہ آپ اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے، انہوں اب آنے والے دربار میں یہاں ہیں بالکل قریب۔ اور جن کیا بولا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بولا بے شک میں بڑا قوت والا اور امانت دار ہوں۔ بولا قوت والا کہیں کو بولا معلوم، وہ جو تخت تھا وہ چائنا بازار کا نہیں تھا، وہ یاقوت و زمرود کا پتھر کا باندھا ہوا تخت تھا، اس کو بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے رکھتے تھے۔ انہیں بولا حضرت کہیں آپ ایسا خیال کریں گے میں وہ تخت نہیں اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں میں قوت والا ہوں، اٹھا لیتا ہوں۔ بولا اس لیے بولا میں قوت والا ہوں، اور امانت دار کہیں کو بولا امین، اپنے آپ کو امین اس لیے بولا، امانت دار اس لیے بولا کیونکہ وہ تخت کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ بولے حضرت کچھ بھی نہیں نکال تو جیسا ہے ویسا لا کے دیتا ہوں۔ بولا کہیں تو بولے تو اچھے چیزاں دیکھے تو جنات کی نیت خراب ہو جاتی، تم لوگ نہیں معلوم،
ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس حولا بنائے لوگ, حولا کیا شاید میں رات میں خواب میں سانپ دیکھا, شاید ایسا جن ہے میرے اوپر. حولے جن رہا تو نہیں رہتا, یہاں سے وہاں کودتا, وہاں سے وہاں کودتا, وہاں سے وہاں کودتا. جن ہے جو والے کی ایک بھیری کھائے نا 3 دن تک گھومتے رہتے. جن اس کو بولتے ہیں حولا بنا دیا جن کو, جن والا. اچھا میں پوچھا چل بھائی اب تو ورنہ ہے اتارتا کیسا, آپ پوچھا 3 لیمبو لاؤ والا لائے تو یوں پھرا رہا کاٹ دیا, پھر یوں پھرا پھر کاٹا. ارے بولا حولے 3 لیمبو سے سالن نہیں اترتا, جنگا سے اترتا. رے یہ چھچورے پنے کے آئٹم ہے. یہ جن بھی بولا ہوں گا اتنی بے عزتی تو بدماش کوئی نہیں کرا میری آج تک جو تو کر رہا ہے لیمبو رکھ کے. وہ جن تو اس کو بعد میں دیکھ لیں گا, وہ عامل کو بولے گا تو تیرے کو تو چھوڑوں گا نہ ٹھہر تیرے کو. اس لیے اس کو نماز کو جانے نہیں دیتا, اس لیے اس کو عامل کو طہارت سے رہنے نہیں دیتا, اس لیے وہ عامل کے پیچھے لیڈیز کو لگا کے چھوڑ دیتا. جن تو اس کو پیچھے پڑ جاؤ گے, انہیں بدماش میرے اوپر میرے کو اتارتا کرتے ہیں. ہاں اس لیے اس کو 12 انگوٹیاں پہنا دیتا, ایسے خطرناک انگوٹیاں پہنتے. کیسے کام کر رہا یہ حرکتہ پورے جینیج کا ناراض ہوئی ہے, میری بے عزتی کرتا, دیکھ میں تیری بے عزتی کر دیتا. جن ایسا نہیں اترتا, جن ایسا نہیں اترتا. جن کو اتارنے کے لیے اولیاء اللہ ہونا پڑتا. پہلے تو جن سب کے اوپر آتا نہیں, انہیں حولا نہیں ہے جہاں بولے جا کے بیٹھ جانے. عبد الغفور کے اوپر, جمشید کے اوپر, زینب کے اوپر, کوثر کے اوپر نہیں بیٹھتا. انہیں بھی بہت حساب کتاب کا آدمی ہے, دیکھ سمجھ کے کام کرتا. انہیں ایسا چوپ چچورے چالا نہیں کرتا, جہاں بولے جمشید بھائی کے گھر میں گئے بیٹھ گیا, میں بیٹھ گیا, کیا کرتے کر لو, ایسا نہیں کرتا. یہ سنیوں کو حولا بنا رہے. بعض لوگ اس کی لت ہے, لت ہے, اتنی لت ہے. اماں مری تو بیٹا خبر میں تعویذ رکھا. ارے کیا رکھا رہے پیپر میں, سرکار دی تعویذ ہے. اللہ کیا کرتا ہو, خبر کیا سامنے ہوتا. لوگوں نے نئی تعویذ نکالا تیرا حضرت بھی امریکہ کا دکھ رہا, نئی تعویذ نکالا, خبر کا عذاب نہیں ہوتا. اتنے یہ لت ہے, لت. اور سن لو خدا کی قسم, جن کے پاس قرآن ہے نا ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جن کے پاس غوث اعظم ہے نا ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جن کے پاس حضرت غریب نواز ہے نا ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے. جن کے پاس مخدوم اشرف ہے نا ان کو اس کی ضرورت. زور سے بولو, زور سے بولو. یہ جھمیلوں میں مت جاؤ. یہ لال ناڑے, کالے ناڑے, یہ تاگے, وہ زیروکس پیپر, درگاہ کو جا رہے لوگ زیروکس پیپر لے کے جا رہا. بولا کہے کہا ہے بیٹا, میری پاسپورٹ کاپی ہے مولانا. تو درگاہ کے بلا یہاں لگا دیتا ہوں میں, میرے کو ویزا کے واسطے ڈالا, میرے کو ویزا لگ جانا. تو بولا ویزا کے واسطے ڈالا تو پیپر لے کے جا کے وہاں انڈورسمنٹ کے آفس میں امیگریشن میں دے. یہ کیا ہے انڈورسمنٹ آفس ہے, یہ جو بولے لا کے لگا رہا ہے پہ چچورے لکھا. عجیب وہ غریب قوم ہے. عورتیں آ رہے ہیں زیارت کرنے, کیا لے کے آ رہے ہیں, ہرے چوڑیا. بولا یہ کہیں بلائی کہ حضرت کی چڑیا پینا چاہیے. چچوری قوم ہے, چڑیاں لے کے آ رہے درگاہ کو, ہرے چڑیاں لے کے آ رہے. ایک جنا خفل لے کے آ رہا, بولا کیا کرتا, حضرت کی جاتی پہ ڈال تو منت پوری ہوتی گئی. ارے بولا ہولے, حضرت خفلہ ڈالنے والے نے, خفلہ کھولنے والے ہیں. تیری قسمت کا خفل کھولتے حضرت, تو عقیدت سے بیٹھ ذرا, محبت سے. کیا چچورا بنا کے رکھے, پوری درگاہوں کو نعوذ باللہ بدنام کر دیے. وہابیہ نہیں, سنیاں. اور یہ اللہ کو بدنام. ایک صاحب کو ایسا گلے ملے تو یہ چبڑا. بولا کیا ہے اتنا خطرناک, گوبڑا تعویذ ہے مولانا. ارے بولا اتنی موٹی تعویذ کیسا رے, اتنی. وہ ایک وہ بابا دیے, مستان بابا دیے سو ایک ہے, غفور بابا دیے سو ایک ہے, جمشید بابا دیے سو ایک ہے, شبیر بابا دیے سو ایک ہے. ہم نے پورا کو ڈال کے سیدھی ایک جگہ. کیا چچورا بنا, یہ مذاق بنا کے رکھے میں. ارے جس کے پاس المدد یا رسول اللہ کا وظیفہ ہو, جس کے پاس المدد یا علی کا وظیفہ ہو, جس کے پاس المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ ہو, جس کے پاس غریب نواز جیسی ذات کی استعانت اور مدد ہو, ایسی قوم کو سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے.
بنا دیے درگاہوں کو ہم لوگ، اس لیے وہ پڑھے لکھے لوگ پروفیسر، ڈاکٹرز، انجینئر جاہل آ رہے تھے پورے درگاہ میں، رکھو بھائی جاہل آ رہے تھے درگاہ میں، رکھو بھائی جاہل۔ بعض جگہ تو ایک نیا ہی سسٹم ہے، وہ درگاہ کا تالاب ہے تو مصیبت، وہ تالاب میں پانی نہ آئے تو ایسا ہوتا ویسا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے عقیدت رکھو، مگر عقیدت کو شریعت کے دائرے میں رکھو، شریعت کے دائرے میں عقیدت کو رکھو، آپ شریعت کے دائرے کو مت توڑو۔ اولیاء اللہ خدا کی قسم ہم کو یہ تعلیم نہیں دی ہے، بزرگان دین ہم کو یہ تعلیم، وہ تو شریعت کے اتنے پابند تھے کہ شریعت کا غلبہ ان پہ اتنا تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اس حال میں بھی حالانکہ وہ آنکھ بند کرتے عرش الہی کو دیکھ لیتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ کبھی نماز قضا ہونے نہیں دیتے تھے۔ اتنا شریعت کا غلبہ تھا ان کے اوپر، اتنا شریعت کا غلبہ تھا، وہ انتہا کی منزل میں رہتے تھے مگر پھر بھی شریعت میں کبھی کمی ہونے نہیں دیتے تھے۔ آج ہم لوگ ان کے نام پہ جا کے نعوذ باللہ من ذالک ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے اولیاء اللہ کو بدنام مت کرو۔ ہماری حرکتوں کی وجہ سے یہ لوگوں کو جو ہے موقع مل رہا ہے اولیاء اللہ کے خلاف بولنے کا، بدنام کرنے کا۔ آپ ایسی حرکت نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں۔ تو اب جن کہا ہے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دو، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا بیٹھ جاؤ، اتنا وقت نہیں ہے، وہ تو بالکل ابھی دربار میں داخل ہونے والی ہے، چند ہی لمحوں میں، آپ بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا ولی اٹھا، سبحان اللہ، اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھو کیا حکمت والا ہے صاحب، سبحان اللہ۔ پہلے جن کا ذکر کرا، پھر ولی کا ذکر کرا، کر کے قرآن پڑھنے والوں کو بتا رہا جنات کی قوت کا یہ عالم ہے، تو پھر سنو ان سے زیادہ قوت میں نے اولیاء اللہ کو عطا کی ہے۔ اب ولی کی قوت کیا ہے؟ دیکھو یہ تو جن کی قوت ہو گئی، اب ولی کا پاور، ولی کا اختیار، ولی کا تصرف، ولی کی قوت جو اس کو اس کے رب نے دی ہے، اب رب خود قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اللہ کے پیارے ولی، ان کا نام تھا حضرت آصف بن برقیہ۔ کیا نام تھا بولو؟ آصف بن برقیہ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں وہ تخت لا کر دوں گا۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان يرتد اليك طرفك، آپ کے آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ لا کے تو دونوں بھی دیتے بول رہے، جن بھی لا کے دیتے بول رہا، ولی بھی لا کے دیتے بول رہے، مگر اب دونوں کے پاور کا، قوت کا عالم دیکھو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جن کی قوت یہ ہے کہ وہ اٹھنے سے پہلے لائے گا، اور میرے ولی کی قوت یہ ہے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آئے۔ قرآن بیان کر رہا، یہ انکار کرے تو کافر ہو جاتے۔ قرآن ہے یہ، اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتے۔ قرآن ہے، قرآن ولی کی کرامت کا ذکر قرآن بیان کر رہا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے حضرت آصف بن برقیہ نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دوں گا، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے کہا ماشاءاللہ اتنا جلدی، اچھا جان تو بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان نے کہا اجازت ہے، اجازت ہے، یوں کہے گے، یوں پلک جھپ کے بس سبحان اللہ۔ ایک وقت چھپ دو ذرا، پلک چھپو، پلک چھپو، بولا سبحان اللہ بولو، نہیں بولا پلک چھپو، ہاں یہ تصور کر، دلی گئے بھی آگے بھی، اور قبلہ بول رہے پلک چھپکنے سے پہلے،
اب اپنے پاس تو نہیں ہے پلک کتنی دیر میں چھپکتے. میں بولا سائنس کو پوچھیں گے, انٹرنیٹ پہ سرچ کرے, جو پتا چلا ایک آدمی نارملی جو پلک چھپکتا نہیں, یوں پلک چھپکتا نہیں, وہ جو ہے 1 سیکنڈ میں 5 بار ایسا یوں یہ ہوگا, 1 سیکنڈ 5 بار چھپک سکتے 1 سیکنڈ. اور اگر تیز چھپکنے سے کرا تو بولا دیکھنے کرے گا, گھڑی نہیں دکھ رہی تھی, تو تیز جھپکا تو 1 سیکنڈ میں 18 بار پلک جھپک سکتا ہے تیز, ایسا 1 سیکنڈ میں 18 بار پلک جھپک. کیا اللہ کی شان ہے, دیکھو کیا اللہ کی شان ہے, قربان جاؤ. نارمل جو ہے 1 سیکنڈ میں 5 بار. تو اللہ کے ولی کیا بول رہے ہیں, پلک جھپکنے سے پہلے, مطلب میرے کو 1 سیکنڈ بھی نہیں ہونا, آپ میرے کو سیکنڈ کا 20واں حصہ جو اتنے میں لا کے دے تو آپ کو کہاں جانا ہے, 2 مہینے کی مسافت کی دوری پہ جانا, ان کے دربار میں سے وہ وزندار تخت اٹھانا, لا کے پھر یہاں رکھنا. سبحان اللہ. حضرت سلیمان بولے اجازت ہے, سبحان اللہ, کہے کہ بس وہ پلک جھپ کے, سبحان اللہ, پلک جھپ کے. فلما رآہ مستقرا عنده, بس پلک جھپکنا تھا, وہ تخت سامنے پا لیا, وہ تخت دربار سلیمانی میں آ گیا, اور سلیمان نے جیسے ہی وہ تخت دیکھا بے ساختہ ہو کر کہنے لگے, قال هذا من فضل ربی, اللہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. میرا رب جس کو چاہتا ہے جیسی قوت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے, اللہ جیسی قوت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. یہ ولیوں کے بارے میں ایسا ہوا کہ نہیں کی, ہے کہ نہیں کی, ہوتا کہ نہیں کی, ایسا سوچنا اس بات کی دلیل ہے آپ کو اللہ کی قوت پر, عطا پر بھروسہ نہیں ہے. ان کو اللہ اگر عطا کر دے اور یہ اپنے فضل سے اپنے کچھ اداؤں سے کچھ کام کر دے, خدا کی قسم کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. غوث اعظم نے ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کیا, آپ تعجب میں پڑ گئے, میرے لیے کوئی تعجب نہیں ہے, کیونکہ میں غوث اعظم کو بعد میں دیکھ رہا ہوں, غوث اعظم کو یہ پاور دینے والے خدا کو پہلے دیکھ رہا ہوں. جو خدا 6 دن کے اندر پوری کائنات کا نظام سجا سکتا, وہ خدا غوث اعظم کی ٹھوکر میں مردے کو زندگی ڈالتے, تو کیا تعجب کی بات ہے, تعجب کی بات ہے, بولو جی تعجب کی بات ہے. اجی تعجب تو اس بات پہ ہونا چاہیے, ہولی قوم وہاں سوچ رہی چ نہیں, یہ موبائل ہے, موبائل نکالو, نکال دے گی. اب تو یہ میرا آئی فون ہے, نظر رکھو لگا تم, اس کے اندر تو ایک ہے سری ہے, ہاں سیری ہے اس کے اندر, سیری. میں اکثر کیا کر رہا ہوں, کار چلاتے وقت فون ڈائٹ پہ ہے سری بولتے کہ سری, لبیک سرکار خدمت لیجئے, نقشبندی صاحب باندھی حاضر ہے. سبحان اللہ. میں بولا علامہ سید محمد حسین صاحب کو کال لگاؤ, علامہ حسنین میاں کو کال لگا دے. میں چھیا بھی نہیں, میں اس کو دیکھا بھی نہیں, میں کچھ کرا بھی نہیں, ہے سری کام پہ لگی ہوئی ہے. علامہ حسنین میاں کو کال لگا دیا, دیکھو آگے دیکھو, ایک چپ اندر چلا, وہ چالو ہے. تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے, یہ ہے سری ہے کون, نہیں کون ہے بھائی, مل دے سب کے فونوں میں مل لو, تم لگا میرے پیچھے کہیں کو پڑے, مسئلے کو سمجھو یار. تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے, یہ کون ہے آنٹی جو نقشبندی صاحب کو پوری دنیا سے کنیکٹ کر دی جا رہی ہے, نقشبندی صاحب کی خادمہ بن کے ان کے فون میں کھڑی ہوئی ہے, یہ آنٹی کون ہے. تعجب اس پہ ہونا, ہولی قوم اس پہ کوئی سوچ رہے تھے کیسا ہوتا بے ہولے, اندر آنٹی کیسا آتی, اتنے سر کے فون کے اندر آنٹی کیسا آتی میرے بھائی. پھر آدھی تمہاری کام بھی کر رہی بھائی, پوری اتنی زبردست پرفیکٹ جو ہے خادمہ ہے, بغیر سالری لیے کی خدمت کر رہی.
تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے. نہیں, آپ فون لگا رہے ہیں, یہاں سے فون لگائے, آسٹریلیا میں بیل بج رہی, تعجب تو اس بات پہ ہونا چاہیے. ود ان سیکنڈ, سیکنڈ بھی نہ لگ رہا میرے بھائی, ود ان سیکنڈ آپ ادھر ہلو بولتے کہ ہیلو, ود ان سیکنڈ آپ آسٹریلیا کی آواز سن رہے ہیں, اپنی آواز آسٹریلیا کو سنا رہے ہیں. تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے. ہاؤڈی قوم اس کو مان رہی, ابے ہال ہے انگریز کے بنائے ہوئے آلے تو مانتا ہے, تو خدا کے بنائے ہوئے ولی کو کیوں نہیں مانتا؟